بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 118 اور 119۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اس آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 118 کے اندر دیکھیے گا، سب سے پہلے ہوا وقال۔ وقال اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، قاف موٹا رکھنا ہے اور دوسرے نمبر پر جو لام کے اوپر زبر ہے، زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کرنا، اسے آپ نے وقال ذرا سا بھی لمبا نہ کیجیے گا ورنہ اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وقال وقال بس لا، اس سے زیادہ آپ نے لمبا نہیں کرنا۔ وقال الذین، الذین اس میں کیا ہے، ذال کا خیال رکھیے گا، اسے الذین نہیں پڑھنا آپ نے، لا اسے کھینچ کے، کیونکہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے لام کے اوپر زبر، لا یعلمون، یعلمون اس میں آپ نے عین کا خیال رکھنا ہے، اسے یعلمون نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا۔ لا یعلمون، آگے لولا، لولا اب لو پہ آپ کے ہونٹ گول ہو جائے ورنہ ایسے ہو جائے گا لولا، آپ نے کیا پڑھنا ہے، لو، ایسے آپ کے ہونٹ جتنے زیادہ گول ہو جائیں گے یہ لفظ اتنا اچھا ادا ہوگا۔ لولا، لولا آگے یکلمون اللہ، یکلی اب اسے یکلے نہیں کرنا، یہ بھی مجہول ہو جائے گا، یکلے بلکہ یکلی، لام سے لی، یکلمون اللہ، لفظ اللہ موٹا پڑھیے گا کیونکہ اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے۔ آگے او، او تأتینا، او پہ بھی آپ کے ہونٹ کیا ہو جائیں جی، گول ہو جائیں، اور تأتینا اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ تا کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، تا زبر حمزہ، تا، تا زیر یاتی، تأتی، نون زبر الف نا، تأتینا۔ اگر ہم اس تأتینا کو آگے ملا کے پڑھیں گے، یعنی ساتھ ایک ہی سانس میں پڑھیں گے، تو آپ پھر اس کے اوپر آپ نے مد کرنی ہے، اور یہ مد کے اوپر علامت بھی نظر آ رہی ہے، اسے کہا جاتا ہے مد منفصل، چھوٹی مد، اور 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا۔ او تأتینا آیہ، گول تا پہ جب وقف کرتے ہیں تو اس کو ہا کے ساتھ بدل دیتے ہیں، آیتن، وقف کریں گے تو آیہ، آیہ، اور ایسے جب پڑھیں گے تو آخر میں آپ کے ہا کی آواز بھی آنی چاہیے۔ یہاں آگے رموز اوقاف میں سے تو ہے تو آپ یہاں وقف کر دیجیے گا، آیتن وقف کیا تو آیہ، ایسے آگے دیکھیے گا۔ كذلك قال الذين، كذلك کو كذلك نہیں پڑھنا آپ نے، یہ بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ مسٹیک ہو جاتی ہے، جب تک آپ بار بار پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ مسٹیک ایک لفظ پہ تو آپ نے ٹھیک کر لینی ہے، لیکن جب پھر دوسری جگہ پہ آتا ہے تو اس وقت پھر ہم یہ مسٹیک کر دیتے ہیں، تو اس لیے آپ بہت غور سے دیکھا کریں، ذال کا ساؤنڈ جو ہے اسے آپ نے سیٹی سے بچانا ہے، اور كذلك نرمی سے پڑھنا ہے، كذلك، كذلك قال الذين، یہاں پر بھی ذال آ گیا ہے، من قبلهم، نون ساکن کے بعد قاف ہے تو نون ساکن پہ آپ نے اخفا کرنا ہے، اور اخفا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں چھپانا۔ من قبلهم، اخفا کے حوالے سے ویڈیو ایک موجود ہے بہت تفصیل کے ساتھ، اس میں نے بتایا ہے، تو آپ اگر اخفا کی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ من قبلهم، قب با کو ہلائیے گا، با حروف قلقلہ میں شامل ہے، قبلهم، قبلهم مثل، اب یہاں قبلہم کے آخر میں میم ساکن ہے، یعنی میم کے اوپر جزم ہے، اور مثلا کے شروع میں پھر میم آ گیا، یعنی میم کے بعد فوراً پھر میم آ گیا، تو آپ نے یہاں ادغام کرنا ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے اور ساتھ اپنے غنہ بھی کرنا ہے۔ قبلہم مثل قولہم، قولہم کو قو نہیں پڑھیے گا، اس کو قولہم یہ غلط ہے، قولہم،
قولہم، اور آگے رموز اوقاف میں سے چھوٹا سا تو لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہاں وقف کر دینا ہے، اور جو پہلے سے ساکن ہوتا ہے وقف میں بھی وہ ساکن ہی رہتا ہے، وقف میں اور وصل میں اس میں کوئی تبدیلی چینجنگ نہیں ہوتی۔ آگے نیکسٹ دیکھیے گا، تشابہت قلوبہم، تشابہت قلوبہم، قاف موٹا پڑیے گا۔ آگے یہاں بھی رموز اوقاف میں سے تو ہے تو یہاں وقف کر سکتے ہیں۔ قد بینا الآیات، بین، نون کے اوپر شد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا۔ قد میں قاف موٹا دال ہلائیے گا، ڈبل کیجیے گا آواز کو، قد قد۔ اور میں پھر ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، جو سورہ اخلاص ہے اب نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس میں جب بھی آپ جو بھی آیت آپ پڑھتے ہیں اس کے آخر میں دال کو ضرور ہلایا کریں، کیونکہ وہ دال حروف قلقلہ میں ہے۔ احد، صمد، یلد، یولد، احد، ایسے کر کے اس کو ڈبل کیجیے گا، آواز کو بند نہ کیجیے گا۔ احد، صمد، یہ درست نہیں ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اب لقومی یوقنون، یہاں پر کیا ہے؟ تنوین ہے، لقومن کے آخر میں تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، دو زیر کی تنوین ہے، اور آگے یا آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، یہاں ادغام کیجیے گا، لقوم یوقنون۔ اب یہ یوقنون ہے، اسے کیا ہوتا ہے؟ اکثر یوقنون پڑھ دی جاتی ہے، یہاں بھی جھٹکا دے دی جاتا ہے، یہاں حمزہ نہیں ہے بلکہ یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش، نرمی کے ساتھ تھوڑا لمبا کر کے، یوقنون، لقوم یوقنون، قاف موٹا رکھیے گا۔ اب نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 119، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے پہلا لفظ ہے ان، یہاں نون کے اوپر شد ہے، آپ نے یہاں غنہ کرنا ہے، اور ساتھ اس کے اوپر مد چھوٹی ہے، وہ بھی اب کھینچ کے آپ اس کو پڑھنا ہے۔ ان، آگے ارسلناک، اور میں را موٹا پڑا جائے گا، اسے ارسلنا نہ پڑھیے گا، انا ارسلنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آیت بہت لوگ پڑھتے ہیں اس کو، آیت بہت مشہور ہے، اکثر خطیب حضرات بھی پڑھتے ہیں، عام لوگ بھی اس کو زیادہ تر مختلف محافل میں، مجالس میں جو سیرت کے حوالے سے منعقد ہوتی ہیں اس میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں را کو اپنے موٹا رکھنا ہے، کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے۔ ارسلناک، آگے بالحق، بالحق، اس میں کیا کی؟ اسے بالحق ہی نہیں پڑھنا، بالحق کی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ ہمارے پنجاب میں اکثر جو خطیب ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر اس طرح یہ جو لفظ آتا ہے نا، اس کو اس کے ساتھ بہت زیادتی کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ بالحق، ایسے پڑھیں گے ذرا تاکہ آواز میں تھوڑا سا ایک تو روب بھی پیدا ہو جائے، اور اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو نفاست کے ساتھ، بہت خوبصورت لفظ ہے، بالحق، بالحق، آگے بشیرا ونذیرا ولا، اچھا بشیرا، یہاں را موٹا پڑا جائے گا اور اس میں ادغام ہے غنے کے ساتھ، بشیرا، آگے وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ، اب وَنَذِيرًا پہ لام الف لا کا وقف ہے، اب یہاں وقف نہ کیجیے گا، ملا کے پڑھیے گا اس کو، وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ، تُسْأَلُ، سین ہے، سین میں ایک صفت ہوتی ہے، سیٹی ہوتی ہے، اور اسے قلقلہ ہونے سے بچے گا، تُسْأَلُ یہ نہیں بلکہ وَلَا تُسْأَلُ، الو بھی نہیں کرنا، الو نہیں بلکہ الو، لام پیش لو، وَلَا تُسْأَلُ عن اصحاب الجحیم، عن اصحاب، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں غنہ نہ کیجیے گا، تیزی سے پڑھیے گا اس کو، عن اصحاب اس میں سواد موٹا پڑا جائے گا، ہا کا خیال رکھیے، اس سے اصحاب نہیں پڑھنا بلکہ اصحاب پھر سنیے گا، اصحاب الجحیم۔ اب ان دو آیات بینات کو آپ ایک دفعہ پھر سماعت کر لیجئے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ اب ان دو آیات بینات کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ 118 کا ترجمہ دیکھیے گا۔ وقال اور کہا الذین جو لا یعلمون نہیں جانتے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا کلام کرتا ہم سے، کون؟ اللہ اللہ، او تأتینا یا نہیں آتی ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے، مثل جیسی، قولہم بات ان کی، تشابہت ایک جیسے ہو گئے ہیں، قلوبہم ان کے دل، قد بینا ہم نے واضح کر دی ہیں، الآیات آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، لقوم قوم کے لیے، یوقنون یقین رکھنے والوں کے لیے، اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہم نے آیات یا نشانیاں واضح جو ہیں وہ کر دی ہیں، بیان کر دی ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک جو طبقہ تھا جو لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے تھے۔ اب اس سے مراد زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ مشرکین مکہ مراد ہوتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ خود کوئی صاحب علم نہیں ہوتے تھے، اور لیکن کیا ہوتا تھا کہ جو یہود و نصارہ جو کہ علم والے لوگ تھے اور جن کے پاس کتابیں بھی تھیں، تورات اور انجیل، وہ آ کر ان مشرکین مکہ کو کوئی نہ کوئی پٹی پڑھاتے تھے، کوئی نہ کوئی سوال سکھا دیتے تھے کہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر سوال کر، تو وہ آ جاتے تھے اور نبی پاک سے سوال کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا مشرکین مکہ نے کہ اے پیغمبر، جو اللہ آپ کی طرف کلام بھیجتے ہیں تو وہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ لولا یکلمنا اللہ، وہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کو چاہیے کہ وہ ہم سے ڈائریکٹ بات کرے، اور یا کوئی ایسی نشانی لے کر آئے جو ہماری ڈیمانڈ کے مطابق ہو، یعنی ہم کہیں وہ معجزہ تو وہ اللہ اس وقت وہ معجزہ دکھا دے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جیسے جو ان سے پہلے انبیاء کی امت کے لوگ تھے وہ بھی اسی طرح کی، یعنی ان کی جو بڑے تھے، جو بڑے مشرک لوگ گزرے تھے، وہ سب بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دل کتنے ملتے جلتے ہیں، جبکہ ہم نے تو جو آیات ہیں، جو نشانیاں ہم نے تو عطا کی ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے تو بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری نشانیاں، اور سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو آگے اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ دیکھیے گا، آیت 119، ان بے شک ہم ارسلناک آپ کو بھیجا، بالحق حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، ولا تسألوا اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا میرے پیغمبر، عن اصحاب الجحیم دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا تھا، تو نبی پاک ان لوگوں کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے اور دین کی طرف نہیں آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ گلہ بھی کیا تھا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، میں تمہیں کھینچتا ہوں پیچھے کی طرف تاکہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، آگ سے میں بچاتا ہوں، لیکن تم کیا ہو؟ آگ میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ تو نبی پاک بڑے غمزدہ رہتے تھے ان لوگوں کے رویے سے، ان لوگوں کی بے دینی کی وجہ سے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر، ہم نے تو صرف آپ کو خوشخبری دینے والا، آپ بشارتیں سنائیں اہل ایمان کو اور ڈرائیں ان لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت والے دن کہ یہ جہنم میں جا رہے تو آپ بھی قصوروار ہیں، کیونکہ آپ نے تو جو دین کا جو حق ہے پہنچانے کا میرے پیغمبر، آپ نے جیسا آپ نے ادا کیا، ایسا کسی نے حق ادا نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔